السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ذکر اللہ قادری عرض کر رہا ہوں، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ نئے نئے کپڑے استعمال کرنے کا نام عید نہیں ہے، نئے نئے لباسوں میں ملبوس ہو جانے کا نام عید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا نام عید ہے۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کے دن جب لوگ عیدگاہ جا رہے تھے تو وہ اپنے کاشانے میں بیٹھے ہوئے تھے، زار و قطار رو رہے تھے، بے تحاشا رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لوگوں نے کاشانے پہ دستک دی اور جب دروازہ کھلوایا تو حضرت عمر زار و قطار رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آج عید کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، فرحت و انبساط کا دن ہے، آج رو کیوں رہے ہیں آپ؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج تو مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، فرحت و انبساط کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب جنہیں مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے، آج مسرت اور شادمانی کا دن بھی ہے اور رونے کا دن بھی ہے۔ لوگوں نے کہا او امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ کو پیارے مصطفیٰ نے سرکار دو عالم نور مجسم رسول محتشم شفیع الامم شہر یار ارم تاجدار حرم سید العرب والعجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مسرت کا دن ہے، آپ فرما رہے عید کا دن ہے، وعید کا دن ہے، لیکن آپ کے لیے تو واقعی عید کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا انا لا ادری امن المقبولین او من المطرودین۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں گے، جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، ان کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ وَأَنَا لَا أَدْرِي أَمِنَ الْمَقْبُولِينَ أَوْ مِنَ الْمَطْرُودِينَ، اور میں نہیں جانتا کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے ہیں۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف البعید، نئے نئے کپڑوں میں ملبوس ہونے کا نام عید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا نام عید ہے۔ میں نے اس وقت چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھا، وہ باتیں یہ ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں جبکہ ہندوستان بھر میں لاک ڈاؤن ہے، نمازیں باقاعدہ کثیر جماعت کے ساتھ بند ہیں، تراویح بند ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کثیر جماعت کے ساتھ بند ہے، اجتماعی طور پہ افطار کرنے کی جو صورت ہوتی ہے بابرکت اور محبت سے لبریز صورت، وہ بند ہے، لیکن کچھ ماں بہنیں مارکیٹ جا رہی ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، نقاب پوش ماں بہنیں سینکڑوں کی تعداد میں مارکیٹ میں جا رہی ہیں، نوجوان لڑکے مارکیٹ میں جا رہے ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک ازدحام ہے، بھیڑ ہے، کثرت ہے، وہ عید کی خریداری کے لیے بےتاب ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ عید کی خریداری کے لیے اس قدر بےتاب کیوں ہے؟ وہ اس قدر بےتاب کیوں ہے؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے، وہ اس قدر بےتاب کیوں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلمانوں پہ آیا ہے اور مسلمان ہر طرح سے اس وقت ذلیل کیا جا رہا ہے، اور کس قدر مصائب اور ظلم مسلمانوں پہ غیروں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، وہ سب پہ ظاہر ہے، لیکن پھر بھی یہ شاپنگ کے لیے جا کر بھیڑ میں جا کر جن کی سی کیمرے کے ذریعے ویڈیو بن رہی ہے، میڈیا والے کیمرے کے ذریعے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور یہی مجھے لگتا ہے کہ 8 روز کے بعد 10 روز کے بعد عید سے پہلے میڈیا والے اس بھیڑ کو دکھائیں گے اور چند لوگوں کو پوزیٹیو ثابت کر کے اس علاقے کے لوگوں کو گویا بدنام کریں گے، اور اس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان لوگوں نے خریداری کر کے اجتماعی بھیڑ پیدا کر کے شاپنگ کے نام پر رمضان کے مہینے میں بھیڑ کی کثرت
کی وجہ سے کورونا وائرس کو پھیلایا ہے، اور ایک بار پھر کورونا وائرس کو مسلمانوں کے اوپر ہی گویا اس ٹھیکرا کو پھوڑا جائے گا، گویا اس بیماری کو مسلمانوں کی طرف ہی مجھے لگتا ہے کہ پھر سے منسوخ کیا جائے گا۔ لہٰذا میں اپنی ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، میری ماں بہنوں اپنے پیسوں کی حفاظت کرو، میرے بھائیوں اپنے پیسوں کی حفاظت کرو۔ نئے نئے کپڑوں میں ملبوس ہونے کا نام عید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا نام عید ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی۔ میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے لوگ گھروں میں تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، گھروں میں افطار کر رہے ہیں، کثرت جہاں ہوتی ہے لوگوں کی بھیڑ۔ یقیناً لاک ڈاؤن کا جو مسئلہ ہے، جو قانونی حساب ہے سوشل ڈسٹینس کا، اس کا پالن کرنا، اس کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو شاپنگ کے لیے بےتاب ہیں، مارکیٹنگ کے لیے بےتاب ہیں، آپ بےتاب نہ ہوں، اپنے پیسوں کی حفاظت کریں، اپنے پڑوس میں جو غریب ہیں ان کو دیکھیں، جو بھوکے ہیں ان کو دیکھیں، ان کی ضرورت پوری کریں۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ آج اگر آپ نے لاپرواہی کی اور آپ نے شاپنگ کے لیے گھروں سے نکل کر شاپنگ ہال میں، دکانوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں بھیڑ اور کثرت کے ساتھ بھیڑ اگر آپ نے اکٹھی کی، تو مجھے لگتا ہے چند دنوں کے بعد ان تمام ویڈیوز کو سامنے رکھ کر میڈیا والے آپ میں سے چند لوگوں کو پوزیٹو قرار دے کر، اور پھر آپ کی عید آپ کے گھروں میں نہیں ہوگی، کوارنٹائن کے حساب سے آپ کو کسی بلڈنگ میں محصور کر دیا جائے گا۔ نئے کپڑے پھر آپ وہیں پہنیں گے، نئے کپڑوں میں آپ پھر وہیں ملبوس ہوں گے، اور پورا ہندوستان بدنام ہوگا۔ لہٰذا میری پرزور گزارش ہے کہ شاپنگ کے لیے بےتاب نہ ہوں، مارکیٹنگ کے لیے بےتاب نہ ہوں، خریداری کے لیے بےتاب نہ ہوں۔ جو کچھ میسر ہے بس اس پہ اکتفا کریں۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ یہ میرا پیغام ہندوستان بھر میں جانا چاہیے۔ میں تمام ماں بہنوں سے، بچوں سے، بچیوں سے، نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، مردوں سے، عورتوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ شاپنگ کے لیے، خریداری کے لیے زیادہ بےتاب نہ ہوں۔ بازاروں میں جا کر اپنی بھیڑ اور اپنی کثرت دکھا کر، اپنی ٹوپیاں دکھا کر، نقاب دکھا کر آپ میڈیا کو ایک بار پھر موقع نہ دیں، ورنہ ہندوستان میں جو اس وقت حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں سے ایک نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، آپ کی اس بے عقلی کی وجہ سے ایک بار پھر سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا، اور نفرت کا ایک ماحول پھر سے پیدا ہوگا۔ ہندوستان بھر میں جو زہر گھولا گیا ہے وہ زہر ایک بار پھر سے بام عروج پہ ہوگا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ عقل سلیم کا استعمال کریں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا قول ہے قول محمد، قول خدا۔ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم مسلمانوں کے لیے ماضی میں بھی مدد آئی ہے، اور انشاءاللہ اب بھی مدد آئے گی، مستقبل میں بھی ہماری مدد آئے گی۔ ہم مومن ہیں، کل بھی سرخرو تھے، آج بھی سرخرو ہیں، تا دم حیات سرخرو رہیں گے۔ باتیں بہت سی ہیں جو بولنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے اسی اندیشے سے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ممکن ہے کہ میں کچھ ضروری پیغام کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، شہیدین، شہزادہ کونین کا فیضان عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔